السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی چھاچی بولی کے بارے میں، جنگی شاہ پوری بولی کے بارے میں اور جانگلی بولی کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے ساندل بار، گنجی بار اور باقی جو باریں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں دوستوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ساندل بار یا گنجی بار یہ کیا ہیں، ان کو باریں کیوں کہتے ہیں؟ دوآب رچنا کا جنوبی حصہ لوور باری دوآب سے بھرپور، کچھ گوجرانوالا، شیخوپورہ، ننکانسا، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ وغیرہ دلہ بٹی کے نام پر اس کو دلے دی بار بھی کہا جاتا ہے۔ گنجی بار دریائے بیاس کی پرانی گزرگاہ اور دریائے راوی کے درمیان کے علاقہ جس میں ضلع ساہیوال، قدرے خانیوال اور مظفر گڑھ کا علاقہ شامل ہے۔ نیلی بار جنوبی ساہیوال، پاک پتن، آرے والا، قصور، لودھراں اور کچھ ملتان کا علاقہ نیلی مقامی طور پر دریائے ستلج کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا پانی نیلگوں شفاف ہے۔ نیلی کی بھینس بہت مشہور ہے۔ خزانے دی بار یہ شور کوٹ ضلع جنگ کا علاقہ ہے، یہاں کا سانپ بہت زہریلا اور مشہور ہے۔ خزان سنگھ ڈاکو کی نسبت سے مشہور ہے۔ سید وارث شاہ اپنی تصنیف ہیر میں لکھتا ہے، زلف ناگ خزانے دی بار وچوں۔ اس کا ترجمہ اس نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، گرہ گیر کیا سیاہ اور کنڈل دار ہے جیسے خزانے کی بار کا سانپ ہو۔ کرانہ بار چچ دوآب کا علاقہ کرانہ بار ہے، یعنی سرگودا، گجرات، بیرا وغیرہ دریائے چناب اور دریائے چیلم کے درمیان کا علاقہ شامل ہے۔ گوندل بار جنگ کی جانب سے کچھ سرگودا کا علاقہ ہے۔ ملتانی یا لہندی بولی یہ بولی ملتان، مظفر گڑھ اور میاں والی اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ شروع میں اس بولی کا اثر پنجاب پر تھا۔ ملتان صوفیاء کرام کا مرکز تھا۔ دکنی اردو کی طرح یہاں سے بھی ادب پیدا ہوا۔ بابا فرید رحمہ اللہ نے اسی زبان کے لیے تبلیغ کے لیے اسی زبان کو اپنایا۔ کسی زمانے میں رحیم یار خان اور بہاول پور وغیرہ کی زبان کو ریاستی یا بہاول پور اور ڈیرہ غازی خان کی زبان کو ڈیرہ والی کہا جاتا تھا، لیکن آج کل ملتان، مظفر گڑھ، بہاول پور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان وغیرہ کے علاقوں کی زبان کو سرائیکی کہا جاتا ہے۔ سرائیکی کا گہرا اثر شاہ پوری، جنگی، تھلوچی اور جانگلی بولیوں پر بھی ہے۔ سرائیکی لفظ سرو سے بنایا گیا ہے۔ یہ سندھی زبان کا لفظ ہے۔ سندھی زبان میں سرو شمال کو کہتے ہیں۔ پنجاب کو سندھی لوگ سرو دیس کہتے تھے کیونکہ یہ سندھ کے شمال میں واقع ہے۔ شمالی حصے پنجاب کے لوگوں کی زبان کو سندھیوں نے سرائیکی کہنا شروع کیا۔ ایچ ٹی لیمبریک اپنی انگریزی کتاب کے صفحہ 213 میں لکھتے ہیں کہ سرائیکی اصل میں سرائی لوگوں کی زبان ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس زبان کو یہ نام ملتان اور سندھ کے ایک سرحدی شہر سراوا کی نسبت سے ملا۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ جب زمام حکومت ملتان والوں کے ہاتھ میں رہی، ان کے محل سراؤں میں جو زبان مستعمل تھی اسے اسی نسبت سے سرائیکی کہا جانے لگا۔ اہل ملتان سرائیکی کو پنجابی سے الگ زبان قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل پنجاب اس کو پنجابی کا ایک لہجہ یا بولی قرار دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔